محرم الحرام کے مہینے کے دو رخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی کو عزتوں سے نوازا، کامیابیوں سے نوازا، کامرانیوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا اور رفعتوں سے نوازا، تو تب بھی اس کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی ملحد کو، بے دین کو، بدبخت کو، بد نصیب کو ذلت اور رسوائی سے دوچار فرمایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ محرم الحرام کا مہینہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ مسلمانوں کے لیے ہے، دوسرا حصہ کافروں کے لیے ہے۔ محرم الحرام کا ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے منتخب فرمایا اور دوسرا حصہ بے ایمانوں کے لیے ہے۔ تاریخ کے اوراق کو آپ کھنگالیں تو تاریخ کے اوراق آپ کو اس بات کی شہادت دیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی اور آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور آدم اور ابن آدم کا دشمن ابلیس اور مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے لعین فرمایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور قوم نوح کے وہ 5 تن پجاری وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وہ 5 بتوں کے پجاریوں کو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان نوح کے اندر غرق فرمایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نار نمرود کو گلے گلزار بنایا، سراسر بہار بنایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلتوں سے اور نکبت سے دوچار فرمایا، اس کے سر میں ایک مچھر کو گھسا کر اس کے سر کو جوتوں سے پٹوایا تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور فرعون اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ اسی دریا کے اندر غرق ہوا تب بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ اور آگے چلیے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی تشریف آوری سے تقریباً 50 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی ابابیلوں کے ذریعے سے، اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور انہی ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہا اور اس کے لشکر کو غرق فرمایا، تباہ و برباد فرمایا تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ فاتح خیبر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ خیبر میں فتح ملی تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور جنگ خیبر میں کافر ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوئے تب بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر شہادت کا تاج رکھا گیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن اور قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رسید فرمایا اور وہ خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا حقدار ٹھہرا تب بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا۔
میرے پیر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے ریگزاروں میں شہید ہوتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر شہادت کا تاج رکھا جاتا ہے، تب بھی مہینہ محرم الحرام کا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے 72 افراد کے قاتلوں کو یعنی ابن زیاد، شمر وغیرہ کو قیامت کی صبح تک ملعون اور مردود فرمایا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔